اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 21واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے دنیا آخرت سے اور مخلوق خالق سے حجاب ہے۔ 21ویں مجلس 25 ذی قعدہ 545 ہجری کو منگل کے دن شام کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، دنیا آخرت سے حجاب ہے اور آخرت پروردگار دنیا او آخرت سے حجاب ہے اور تمام مخلوق خالق سے حجاب ہے۔ جب تو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ ٹھہرے گا پس وہ تیرے لیے حجاب ہے، تو خلق اور دنیا اور ما سوا اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہ ہو، یہاں تک کہ تو اپنے سر کے قدموں اور ما سوا اللہ میں زہد کے صحیح ہو جانے سے ہر ایک سے برہنہ و جدا ہو کر ذات الہی میں حیرت ناک بن کر اسی سے فریاد رسی چاہنے والا، مدد مانگنے والا، سابقہ تقدیری و علم الہی کی طرف متوجہ ہونے والا ہو کر دروازہ الہی تک آ جائے۔ پس جب تیرے قلب و سر کا وہاں پہنچ جانا متحقق ہو جائے گا اور یہ دونوں بارگاہ الہی میں داخل ہو جائیں گے تو وہ تجھے اپنا مقرب بنا لے گا اور اپنے سے نزدیک کر لے گا اور تجھے حیات بخشے گا اور قلوب کا تجھ کو حاکم بنا دے گا اور ان پر تجھے امیر کر دے گا اور تجھ کو وہ اس کا طبیب ٹھہرا دے گا۔ اس وقت پھر تو خلق و دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور یہ تیری توجہ ان کی طرف ان کے حق میں نعمت ہوگی، اور تیرا دنیا کو مخلوق کے ہاتھوں سے لینا اور اس کا فقیروں پر لوٹا دینا اور اس میں سے اپنے مقسوم حصے پر قبضہ کر لینا عبادت و اطاعت اور باعث سلامتی ہوگا۔ جس نے دنیا کو اس حالت سے حاصل کیا تو دنیا اس کو ضرر نہ دے گی بلکہ وہ دنیا سے سلامتی میں رہے گا اور اس کے حصے دنیا کی خرابیوں سے پاک و صاف رہیں گے۔ ولی اللہ لوگوں کے چہروں پر ولایت کی علامتیں نشان ہوتے ہیں، جس کو اہل فراست دانائی والے ہی لوگ پہچانتے ہیں۔ ولایت کا اظہار اشارات سے ہوتا ہے نہ کہ زبان سے۔ جو شخص اپنی فلاح و بہتری چاہے پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس و مال کو حق عز و جل کے واسطے خرچ کرے اور وہ اپنے قلب کے ساتھ خلق و دنیا سے مثل نکلنے بال کے آٹے اور دودھ سے نکل جائے، اسی طور سے آخرت اور جمیع ما سوا اللہ سے علیحدہ ہو جائے۔ پس اس وقت تو ہر حقدار کا حق اس کو خدا کے روبرو عطا کرے گا اور تو دنیا و آخرت سے اپنے حصے حاصل کرے گا، حالانکہ تو خدا کے دروازے پر حاضر ہوگا اور وہ دونوں خادم بنے کھڑے ہوئے ہوں گے، نیز تیرے حصے قائم ہوں گے۔ تو دنیا سے اپنا حصہ اسی طور سے نہ کھا کہ وہ بیٹھنے والی ہو، تو کھڑا ہونے والا ہو، بلکہ بادشاہ کے آستانے پر بیٹھ کر اس حالت سے کھا کہ دنیا اپنے سر پر طبق لیے ہوئے کھڑی ہو اور تو اسے کھائے۔ دنیا اس کی خدمت کرتی ہے جو حق عز و جل کے آستانہ پر ٹھہرنے والا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے دروازے پر ٹھہرنے والا ہوتا ہے تو دنیا اسے ذلیل کرتی ہے۔ تو دنیا سے غنا اور خداداد عزت کے ساتھ حصہ حاصل کر۔ اہل اللہ عز و جل سے دنیا میں
افلاس کے ساتھ راضی ہو گئے اور آخرت میں ان کی رضامندی قرب الہی کے ساتھ ہوگی۔ وہ اللہ عز و جل سے سوا کسی کو طلب نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ دنیا تقسیم کی جا چکی ہے، لہٰذا انہوں نے دنیا کی طلب کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے جان لیا کہ درجات آخرت کے اور جنت کی نعمتیں بھی تقسیم کی جا چکی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کی طلب اور اس کے لیے عمل کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور وہ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز کو نہیں چاہتے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو تا وقت یہ کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کا نور نہ جنت میں دیکھیں گے، اپنی آنکھیں نہ کھولیں گے، تو اپنے لیے تنہائی و جدائی کو دوست رکھ، جس کا قلب خلق و اسباب سے خالی و جدا نہیں ہوتا، وہ اس بات کی قدر نہیں رکھتا کہ وہ انبیاء و صالحین کے راستے پر چل سکے، تا وقت یہ کہ وہ قلیل دنیا پر قناعت کرے اور کثیر کو ید قدرت کے حوالے کر دے، تو زیادہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ جب زائد دنیا خدا کی طرف سے بلا تیرے اختیار کے تیرے پاس آ جائے تو اس میں محفوظ رہے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تو لوگوں کو اپنے عمل اور اپنے کلام سے نصیحت کیا کر، اے واعظ، اپنے باطن کی صفائی اور قلب کے تقوی کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کر، ظاہر کو اچھا بنا کر باطن کی خرابی کے ساتھ وعظ کرنا بے سود ہے۔ ایسا وعظ نہ کہو، حق تعالی نے قلوب مومنین میں ایمان کو اس سے قبل کہ وہ پیدا ہوں لکھ دیا ہے۔ یہی سابقہ و تقدیر ہے، اور اس سابقہ کے ساتھ ٹھہر جانا اور اس پر بھروسہ کر لینا جائز نہیں، بلکہ تیری کوشش و توجہ لازمی ہے۔ ایمان و یقین کے حاصل کرنے کی کوشش کر، اور اس میں اپنی جد و جہد کو پورے طور سے صرف کر دے، اور حق تعالی کی خوشبوؤں کی طرف توجہ کر، اور اس کے دروازہ رحمت پر پڑا رہ۔ پس ہمارے قلوب کو ایمان کے حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ حق عز و جل ہم کو ایمان بغیر کسب و مشقت کے عطا فرما دے، لیکن جد و جہد ضروری ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حق عز و جل تو اپنے نفس کے لیے پسندیدہ صفتیں بیان کرتا ہے، اور تم اس میں تعویلیں گھڑتے ہو اور اس کو اللہ پر رد کرتے ہو۔ تمہارے علم میں ایسی گنجائش نہیں جیسے متقدمین صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم میں تھی۔ ہمارے رب عز و جل عرش پر ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا، بغیر تشبیہ و تعلیل اور بغیر تجسیم کے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر وہ صفت کو، ہر حکم کو مانتے اور اس پر بلا تعویل و تردید ایمان لاتے تھے، تم بھی ان کی اقتدا کرو۔ تشبیہ کسی کے ساتھ متشابہ ہونا، تعطیل بیکار ہو جانا، تجسیم جسم کا ہونا۔ خدا نہ کسی کے ساتھ مشابہ ہے نہ بیکار، ہر وقت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، نہ اس کے لیے جسم ہے، وہ سراپا نور ہے۔ اس کی ذات اور صفتوں پر ایمان لائیے۔ متشابہات پر ہمارا ایمان ہے، اس واسطے کہ استویٰ علی العرش ہے، اور اس کے حقیقی معنی وہی جانتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو ہم کو رزق دے اور ہم کو توفیق دے، اور ہم کو نئی باتوں کے نکالنے سے بچا، اور ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائیاں دے، اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔